برائے کرم فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مجلس سے قبل استاد الشورا علی جناب اعجاز عزیز صاحب بارگاہ مولا رضا علیہ السلام میں منظور خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے فوراً بعد خطیب اہل بیت علی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ مولانا موصوف تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جو مومنین باہر تشریف فرمائیں اور برائے کرم فرش مجلس پر تشریف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب۔ فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، کہ جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، کہ جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا، کہ اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ بوزن ناری سلوات کہ کس کی ہمت ہے جو اس سمت اٹھائے نظریں، کہ کس کی ہمت ہے جو اس سمت اٹھائے نظریں، ہیبت شاہ خراسان سے ڈر لگتا ہے، کہ کس کی ہمت ہے جو اس سمت اٹھائے نظریں، ہیبت شاہ خراسان سے ڈر لگتا ہے، کہ جس نے دنیا کا ہر ایک ملک ہے ہارا خوف زدہ، کہ جس کا دنیا سے ہر ایک ملک ہے ہارا خوف زدہ، اس سبھی ملکوں کو ایران سے ڈر لگتا ہے، کہ ان سبھی ملکوں کو ایران سے ڈر لگتا ہے، ان سبھی ملکوں کو ایران سے ڈر لگتا ہے۔ بابا زبلن علیہ السلام کہ پیاس میں شے میں بجھائیں گے مدینے والے، کہ پیاس میں شے میں بجھائیں گے مدینے والے، جام کو کا پلائیں گے مدینے والے، جام کو کا پلائیں گے مدینے والے۔ شکر ہو کہ میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا، کہ میرا دعویٰ ہے اجالا ہی اجالا ہوگا، جس گھڑی قبر میں آئیں گے
حج حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں استاد الشعراء علیہ جناب اجاز زیدی صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ بیٹا علی کا ہے یہ پسر فاطمہ کا ہے، بیٹا علی کا ہے یہ پسر فاطمہ کا ہے، سمجھے گا کون مرتبہ کیسا رضا کا ہے، سمجھے گا کون اور یاسین ہو نبا ہو کے رحمانو العطا، یاسین ہو نبا ہو کے رحمانو العطا، معلوم ہو رہا ہے قصیدہ رضا کا ہے، معلوم ہو رہا ہے قصیدہ رضا کا ہے، اور صدقے میں ان کے خلق ہوئی ہے یہ کائنات، صدقے میں ان کے خلق ہوئی ہے یہ کائنات، یہ ساری کائنات ہی صدقہ رضا کا ہے، یہ ساری کائنات، اور کہتا رہے کوئی رضی اللہ عمر بھر، کہتا رہے کوئی رضی اللہ عمر بھر، ہجرت سے اب معاملہ ان کی رضا کا ہے، کہتا رہے کوئی رضی اللہ عمر بھر، ہجرت سے اب معاملہ ان کی رضا کا ہے، اور نکلا ہوں گھر سے ناد علی کے حصار میں، نکلا ہوں گھر سے ناد علی کے حصار میں، بازو پر کب بندھا ہوا سکہ رضا کا ہے، نکلا ہوں گھر سے ناد علی کے حصار میں، بازو پر کب بندھا ہوا سکہ رضا کا ہے، کہ دربار میں یہ فخر سلیمان کی بات ہے، دربار میں یہ فخر سلیمان کی بات ہے، پردہ نہ کیوں اٹھائے فریضہ ہوا کا ہے، پردہ نہ کیوں اٹھائے فریضہ رضا کا ہے، اور بے چینیاں نصیب عدوِ رضا ہے سب، ہے مطمئن جو چاہنے والا رضا کا ہے مطمئن جو چاہنے والا رضا کا ہے، اور ملتا نہیں ہے چین کسی بھل امام کو، ملتا نہیں ہے چین کسی بھل امام کو، اتنا اثر یہ جسم پا زہرِ دغا کا ہے، ملتا نہیں ہے چین کسی بھل امام کو، اتنا اثر یہ جسم پا زہرِ دغا کا ہے، اور ہر ایک کو یاد آ گئی غربت حسین کی، ہر ایک کو یاد آ گئی غربت حسین کی، جب شان سے اٹھا یہ جنازہ رضا کا ہے، جب شان سے اٹھا یہ جنازہ رضا کا
استاد شعراء علیہ جناب اعجاز زیدی صاحب بارگاہ مولا رضا علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں خطیب مجلس فرزند خطیب اکبر خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب قبلہ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس وقت کی مجلس کو خطاب کریں۔ مومنین آپ حضرات برائے کرم اندر آ جائیں۔ اللہ کے اعلان سماعت فرما لیں۔ 10 جولائی ہفتے کے روز شب میں 8 بجے میرے جد مرحوم فخر الغائبین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ اور میری والدہ مرحومہ جن کے ایثار ثواب کی مجلس روضہ بیت الحزن میں ہوگی، شبیہ روضہ بیت الحزن میں منعقد ہوگی شب میں 8 بجے۔ آپ حضرات سے اس مجلس میں شرکت کی گزارش ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ہم کو 3 اطاعتوں کا حکم دیا۔ ایک اللہ کی اطاعت کا حکم دیا جس کی اطاعت کے بارے میں واضح طور پر ارشاد ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسری اطاعت حضور سوائے کائنات کی اطاعت ہے، جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد ایک اطاعت اور ہے جس میں نام نہیں لیا گیا، ان کی صفت کو بیان کر دیا گیا کہ وہ اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو عزیزان گرامی، آیت میں اللہ نے اپنا نام نامی اس میں گرامی لیا، حضور سرور کائنات کا نام نامی اس میں گرامی آیا۔ لیکن اولی الامر کون ہیں اس کا ہمیں پتہ نہ چلتا اگر رسول اللہ ہمیں نہ بتاتے، اس لیے کہ جس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور سرور کائنات مسجد میں تشریف فرما تھے، منبر پر تشریف لے گئے، آیت کی تلاوت فرمائی۔ جب آیت کی تلاوت فرما چکے تو رسول کے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تو سمجھ میں آتا ہے جس کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا، آپ کی ذات تو سمجھ میں آتی ہے،
جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو جس زبان سے ہم نے قرآن کی آیت سنی اسی زبان سے ہم کو تفسیر قرآن بھی نظر آئی۔ رسول نے ہمیں تفسیر بتائی کہ دیکھو اولی الامر کون ہیں۔ فرمایا جابر سنو، اولی الامر میں پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے علی ابن حسین ہیں۔ سلسلہ بتاتے رہے رسول، نام لیتے رہے، آخر میں فرمایا کہ سنو جابر، آخر میں وہ ہے جس کا نام میرا نام ہے، لقب میرا لقب ہے۔ صلوات بھیجتے محمد علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضور سرور کائنات نے مسجد میں اپنے صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کو بتایا کہ اولی الامر کون ہے، اولی الامر سے مراد کون ہے جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یعنی یہ وہی ہیں جو ہمارے امام ہیں، جو اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہیں، جو رسول کے دین کو پہنچانے والے بھی ہیں، رسول کے دین کو بتانے والے بھی ہیں، رسول کے دین کو بچانے والے بھی ہیں۔ یہ اولی الامر ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا اور جن کو منتخب کر کے ہماری ہدایت کے واسطے، ہماری رہبری کے واسطے بھیجا، جن کو ہم امام کہتے ہیں، ہمارے امام ہیں اور وہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اور فرمائیے گا، رسول کے خلیفہ ہیں، رسول کے جانشین ہیں، ہمارے امام ہیں۔ مگر یہاں پر ذرا سا ایک اختلاف ہے، اور اختلاف یہ ہے کہ عالم اسلام میں ہم اولی الامر کو مانتے ہیں جو حضور سرور کائنات نے بتائے، جن کے بارے میں رسول نے بتایا کہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، پہلے سے لے کے 12ویں تک کا رسول نے نام لیا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے علاوہ اسلام میں اور بھی فرقے ہیں، ہمارے علاوہ اسلام میں اور بھی لوگ ہیں، ہمارے علاوہ اور بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں، مگر اولی الامر میں وہ ان کو نہیں مانتے جن کو ہم مانتے ہیں۔ اور کیجئے گا، وہ ان کو نہیں مانتے جن کو ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم بنا کر کے نہیں مانتے ہیں، ہم بنے بنائے کو مانتے ہیں۔ صلوات بھیجتے محمد۔ گرامی، ہم تو ان کو مانتے ہیں جن کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے، جن کے نام بچوں کو بھی یاد ہے۔ چھوٹے سے بچے سے کہیے کہ تم بتاؤ کہ 12 اماموں کے نام کیا ہیں، وہ پہلے سے لے کے آخری تک کے نام بتا دے گا، نہ ہچکچائے گا، نہ شرمائے گا، نہ ڈرے گا، نہ زبان میں لکنت آئے گی، نہ کوئی خوف ہوگا، وہ بتاتا ہوا چلا جائے گا کہ پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے علی ابن الحسین ہیں، 5ویں محمد باقر ہیں، 6ٹھے جعفر صادق ہیں، 7ویں موسی کاظم ہیں، 8ویں علی رضا ہیں، 9ویں محمد تقی ہیں، 10ویں علی النقی ہیں، 11ویں حسن عسکری ہیں، 12واں وہ ہے جس کا نام محمد کا نام ہے۔ ہیں اس میں الگ الگ چیزیں لکھی بھی ہیں، اور بقیہ جو اسلام میں دوسرے حضرات ہیں اس میں کسی نے بادشاہوں کو اولی الامر مانا کہ جو سلاطین گزرے، جو بادشاہ گزرے، جو شہنشاہ گزرے، جنہوں نے تخت کو حکومت کے اوپر جلوہ افروز ہوئے، وہ اولی الامر میں ہیں، وہ اولی الامر ہیں۔ تو جب ہم نے بادشاہوں کی تاریخ دیکھی، بادشاہوں کا کردار دیکھا، بادشاہوں کا کیریکٹر دیکھا،
جنہوں نے اسلام کے نام پر حکومت کی ہے، جنہوں نے اسلام کے نام پر اقتدار حاصل کیا، جنہوں نے اسلام کے نام کے اوپر اپنا سکہ جمایا اور چلایا، جب ان کا کردار ہم نے تاریخ میں دیکھا تو ان کا کردار ہمیں ایسا نظر نہیں آیا کہ ان کا کردار ہم اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ان کا کردار ہمیں ایسا نظر نہیں آیا، اس لیے کہ بہت کچھ تو ہم ممبر پر نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ممبر کی تہذیب بیان جب اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم بیان کریں ان کا کردار ممبر پر، لیکن جتنا ہم بیان کر سکتے ہیں اس میں کم سے کم بات اتنی ہے کہ کوئی شراب کے حوض میں غوطہ لگا رہا ہے، کوئی مال مسلمین کے دولت سے آزاد کی بھی کنیز کا بیٹا ہے۔ صلوات بھیجے کیسے کیسے لوگ گزرے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماننے والے کیسے ہیں، مرید کیسے ہیں۔ مرید سے پیروں کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی پیر صاحب تو نظر نہیں آ رہے ہیں، مرید نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے خاطیوں کو مانا، گناہگاروں کو مانا، قاتلوں کو مانا، پھر ایسے لوگوں کو مانا کہ جہاں پر شراب کے حوض میں غوطے لگائے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ 1400 برس سے ہم جس ڈیوڑی پر بیٹھے میں ہیں آج تک وہیں موجود ہیں۔ 1400 برس سے ہم نے ڈیوڑی نہیں بدلی، ہم نے گھر نہیں بدلا، ہم نے در نہیں بدلا۔ جو سبق 1400 برس پہلے رسول نے پڑھایا تھا الحمدللہ آج بھی ہم کو ویسا ہی یاد ہے۔ صلوات بھیجے محمد ورنہ کیسے کیسے لوگ گزرے، اور پھر چاہے حکومت میں اقتدار میں کوئی بھی آیا ہو، اس لیے کہ دیکھیے دو خاندان رہے، ایک بنی امیہ، دوسرے بنی عباس۔ بنی امیہ اقتدار میں رہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب بنی امیہ کا زوال ہوا تو بنی امیہ کے زوال کے بعد بنی عباس اقتدار میں آئے، بنی عباس حکومت میں آئے۔ لیکن چاہے بنی امیہ کے بادشاہ ہوں یا عباسی سلاطین ہوں، عباسی شہنشاہ ہوں، یہ دونوں الگ الگ، امیہ الگ خاندان، بنی عباس الگ، یہ دونوں الگ الگ، بنی امیہ الگ، بنی عباس الگ، مگر ان دونوں میں جو کامن اور مشترک چیز نظر آئی ہے وہ آل محمد کی دشمنی اور عداوت نظر آئی ہے۔ اور کیجئے گا عداوت نظر آئی۔ جو بنی امیہ کے بادشاہ گزرے ان میں بھی آل محمد کی عداوت اور دشمنی، جو بنی عباس کے سلاطین اور بادشاہ گزرے ان میں بھی آل محمد کی عداوت اور دشمنی۔ چلیے یہ تو بنی امیہ تھے، لیکن جو بنی عباس گزرے جنہوں نے حکومت اور اقتدار حاصل کیا، ان کی حکومت اور ان کا اقتدار جو انہوں نے حاصل کیا، جو تخت پر آئے، حکومت پر انہوں نے قبضہ کیا، یہ انتقام خون حسین کے نام پر، انتقام خون حسین کے نام پر۔ وہ دور ہمارے چھٹے امام کا دور تھا، زمانہ ہمارے چھٹے امام کا زمانہ تھا، جس زمانے میں بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرائے۔ بنی امیہ اپنی حکومت کو بچانے کے واسطے، بنی عباس حکومت کا قبضہ کرنے کے واسطے آپس میں لڑے اور آپس میں ٹکرائے، ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہوئے۔ ایک چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی حکومت کو بچا لیں، دوسرا چاہ رہا ہے کہ حکومت پر قابض ہو جائیں۔ مگر بنی امیہ تھے تو بنی امیہ،
ان کا ان خاندان سے تعلق نہیں تھا تو جو رسول اللہ کا خاندان تھا، ان سے رشتہ داری نہیں تھی جناب ہاشم کی. لیکن بنی عباس کا معاملہ، یہ مجلس جس امام کے تعلق سے ہے اور یہ شب جن کی شہادت کی رات ہے اور یہ تابوت آپ کے سامنے جن کا سجا ہوا ہے، چند منٹ آپ کی خدمت میں بات عرض کر کے اپنی بات کو مختصر کریں کہ بنی عباس اقتدار میں آئے. یہ دل سے اہل بیت کے دشمن تھے. بنی عباس کون تھے؟ ان کا خاندان وہی خاندان تھا کہ جو رسول کا خاندان تھا. ان کا سلسلہ وہی سلسلہ تھا جو رسول کا تھا. ان کے بزرگ وہی تھے کہ جو رسول کے بزرگ تھے. یہ وہاں سے اپنے کو نہیں جوڑ رہے ہیں جہاں سے رسول اللہ نے اپنے کو جوڑا. رسول اللہ کو اس بات پر فخر تھا، حضور سرور کائنات کو اس بات پر ناز تھا، اور رسول اللہ اپنے کو ہاشمی و مطلبی کہتے تھے. اور فرمائیے گا، اپنے کو ہاشمی اور مطلبی کہتے تھے. اس بات پر فخر ہے، اس بات پر ناز ہے کہ ہم ہاشم کی اولاد سے ہیں، جناب عبد المطلب کی اولاد سے ہیں. ہاشمی و مطلبی پورا خاندان پہچانا جا رہا ہے جناب ہاشم کے ذریعے سے. انتہا یہ ہے کہ اس خاندان میں جو سب سے بڑا چمکتا ہوا آفتاب ہے وہ بھی اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ ہم ہاشمی ہیں. یعنی سرکار دو عالم اس بات پر فخر فرما رہے ہیں کہ ہم ہاشمی ہیں. تو جب رسول اللہ جس خاندان پر جس نام پر فخر کر رہے ہیں اسی نام کو اپنانا چاہیے، وہی نام رکھنا چاہیے. مگر بنی عباس نے اپنے کو ہاشمی نہیں کہا. یہ اپنے کو بنی ہاشم نہیں کہتے. نہ انہوں نے اپنے کو مطلبی کہا. مطلبی جناب تشریف لائیں. جناب ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ حضور سرور کائنات کے والد بزرگوار، جناب ابو طالب رسول کے چچا محسن اسلام، رسول کی کفالت کرنے والے، اور جناب عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم. یہ پوری لائن اوپر چلی جائے گی. عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم. عباس کو اوپر جائیے تو کون ہے؟ جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب سے ایک سیڑھی اوپر جائیے تو کون ہے؟ جناب ہاشم. تو ان کو جو بنی عباس کہلاتے ہیں ان کو تو اپنے کو بنی ہاشم کہنا چاہیے تھا. بنی ہاشم کہنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنے کو بنی ہاشم نہیں کہا. انہیں اپنے کو بنی عبد المطلب کہنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنے کو بنی عبد المطلب نہیں کہا. انہوں نے اپنے کو اور سیڑھی اتر کر کے بنی عباس کہا. یہ مشہور ہوئے بنی عباس بنی عباس بنی عباس. یہ بھی عزیزان گرامی اہل بیت کی دشمنی اور عداوت ہے کہ اپنے کو اگر بنی ہاشم کہہ لیتے تو پھر اقتدار کے اوپر کیسے قابض ہو پاتے. دنیا کہتی حق تو آل محمد کا تھا. صلوات ہے کیا محمد. دیکھا آپ نے خاندان وہی ہے جو رسول کا خاندان ہے. جناب ہاشم، جناب ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب،
جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے فرزند حضور سرور کائنات جناب ہاشم، ان کے بیٹے عبد المطلب، ان کے بیٹے ابو طالب، ان کے بیٹے مولا علی، اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، جناب ہاشم، عبد المطلب، جناب عباس، اور اس کے بعد ان کے بیٹے، یہ لائن چلی گئی، یہ لائن چلی گئی۔ تو شجرے تو ہر گھر میں ہر خاندان میں ہوتے ہیں نا، تو آپ دیکھیے شجرے میں لائن کٹ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ان بزرگ کا نام نہیں رکھا کہ جن کے اوپر رسول اللہ بھی فخر کرتے تھے، رسول بھی ناز کرتے تھے، مگر اقتدار پر جو قابض ہوئے تو اس بنیاد کے اوپر کہ ہم حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، اور انہوں نے جو بنی امیہ کو چن چن کے ختم کیا اور مارا ہے، وہ بھی تاریخ کو ایک چیز لکھتی اور بیان کرتی ہے۔ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، میں قربان بھائی کا ادھر سے اشارہ ہو رہا ہے، وہ ایونٹس جگہ ہے ادھر، حضرات اگر تشریف لے آئیں تو جو بعد میں جو تشریف لا رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد تو بنی عباس اقتدار میں تو آ گئے، حکومت میں تو آ گئے، مگر ابھی پرانے حکومت والے بنی امیہ کے لوگ موجود تھے، ان کو ختم کرنا تھا۔ پالیسی میکر، پالیسی بنانے والے، بڑے بڑے پرانے دقیانوسی قسم کے زہریلے سانپ، یہ تو ابھی موجود تھے نا، تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو ختم کریں، تبھی تو ان لوگوں کو جب ختم کر دیں گے اس کے بعد میں چین سے حکومت کریں گے۔ تاریخ خدا کی قسم ایک ایک چیز ریکارڈ کرتی ہے، اور تاریخ ایک ایک چیز ریکارڈ کر کے ہم کو بتاتی اور سناتی ہے۔ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا، بنی عباس نے ایک ڈرامہ کیا، اس کے لیے لفظ ڈرامہ ہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے پردے کے پیچھے دربار میں جو مین ہال تھا، پردے کے پیچھے پوری ایک فوج اکٹھا کی، جمع کی، پردے کے پیچھے پوری فوج کھڑی ہوئی ہے، ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے، اور دربار سجا ہوا ہے۔ بنی عباس کے لوگ تو بیٹھے ہی میں ہیں، مگر کرسیوں پر، اونچے اونچے مقامات پر، وی وی آئی پی چیئرز پر بنی امیہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو فوج کے چیف ہیں اور حکومت کے بڑے وی آئی پی لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر پہلے سے ایک پلاننگ یہ ہو گئی کہ ہم ایک اشارہ کریں گے، سگنل دیں گے، جب ہم سگنل دیں، اشارہ کریں تو فوج پردے سے باہر آ جائے اور آ کر کے دربار میں، دربار کے مین ہال میں تلوار چلانا شروع کر دے، اور جتنے بنی امیہ کے لوگ بچے ہوئے ہیں ان کو قتل کر دے۔ اب سنیے گا عزیزان گرامی، عداوت آل محمد دیکھیے، حکومت کی لالچ میں، حکومت کی تمنا میں، اقتدار کی ہوس میں دنیا کس طریقے سے آل محمد کو چھوڑتی ہے، مگر وہ الگ بات ہے کہ جب زمانہ 4 قدم آگے بڑھتا ہے تو نہ ان کا نام رہ جاتا ہے نہ ان کا نشان رہ جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہاں پردے کے پیچھے فوج
ہوا ہے. بنی امیہ کے خاص وی وی آئی پی لوگ موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر, کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو پہلے سے تیار کیا ہوا ہے وہ آواز دیتا ہے. پلاننگ دیکھیے گا, وہ آواز دیتا ہے. اس لیے کہ ہیں تو یہ اسی خاندان سے کہ جو خاندان رسول کا خاندان ہے, ہیں یہ اسی خاندان کے جو خاندان علی کا خاندان ہے. دل سے اس بات سے جانتے اور واقف ہیں کہ یہ حکومت حق ہے آل محمد کا, مگر دینا گوارا نہیں ہے, دینا گوارا نہیں ہے حکومت. ایک شخص جو پہلے نے تیار کیا وہ دربار میں آ کے آواز لگاتا ہے, کہاں ہے علی, آ کر کے اپنا حق لے لے, حکومت لے لے. علی کو آواز دیتا ہے کہ کہاں ہے علی. کیا وہاں دربار میں کسی کو نہیں معلوم ہے کہ علی کی شہادت کو عرصہ ہو چکا؟ تو پھر یہ ڈرامہ کیسا, پھر یہ کھیل کیسا؟ ایک شخص آواز دیتا ہے کہاں ہے علی, آئے آ کر کے حکومت لے لے. تو دوسرا شخص آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے ارے علی اب کہاں, علی تو شہید کر دیے گئے, ان کو تو حالت نماز میں سجدے میں قتل کر دیا گیا. پوری مولا علی کی شہادت بیان ہوتی ہے اور علی کی شہادت کے واقعات بیان ہوتے ہیں. کہا اچھا علی نہیں ہیں تو ان کے بیٹے حسن کہاں ہیں, بلاؤ ان کو, آ کے حسن حکومت لے لیں. کہا حسن بھی نہیں ہے, حسن بھی شہید کر دیے گئے, ان کو بنی امیہ نے قتل کر دیا, زہر کا پیالہ پلا دیا. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے واقعات بیان ہوتے ہیں. کہا حسن نہیں ہے تو حسین کو بلاؤ, کہاں ہے حسین, آ کے حکومت لے لیں. کہا حسین اب کہاں, حسین کو تو ظالم و جابر بنی امیہ کے لوگوں نے کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا, اور واقعات کربلا بیان ہونے لگے. کربلا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں کہ حسین نہیں ہیں, 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ان کو شہید کیا گیا. اب حسین کے بعد علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, حسین کے بعد کس کا نام لیا جانا چاہیے, کس کا نام, ہمارے چوتھے امام زین العابدین کا نام. مگر اب یہیں سے دیکھیے معاملہ بدل رہا ہے. کہاں ہے حسین, حسین آگے حکومت لے لیں. کہا حسین کو تو شہید کر دیا گیا. کہا اچھا حسین شہید ہو گئے تو ان کے بڑے بیٹے علی اکبر کو بلاؤ, آئیں آ کر کے وہ حکومت لے لے. ارے علی اکبر کہاں ہے, ظالموں نے کربلا میں انہیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا, ان کے سینے پر برچھی ماری. حضرت علی اکبر کی شہادت بیان ہوئی. کہا علی اکبر اب کہاں رہے, کہا علی اکبر نہیں ہے تو ان کے بیٹے علی اصغر کو بلاؤ, آگے حکومت لے لے. کہا علی اصغر اب کہاں ہیں, علی اصغر اب کہاں ہے, علی اصغر کے گلے پر 3 بھائی کا تیر مارا گیا. باپ کے ہاتھوں میں بچہ پانی پینے کے واسطے آیا تھا, ظالموں نے پانی کے بدلے میں 3 بھائی کے تیر کا نشانہ بنایا اس کو. جب یہاں تک کے معاملہ پہنچا کہ علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے کہ ایک مرتبہ ایک سگنل ہوا, اور جیسے ہی ایک سگنل ہوا فوراً وہ پردہ جو پڑا ہوا تھا وہ الٹا, اور تنگی تلواریں لیے ہوئے فوج کے لوگ دروازہ داخل ہوئے اور چن چن کر کے بنی امیہ کو قتل کیا جانے لگا. سنیے گا, چن چن کے بنی امیہ کو قتل کیا جانے لگا. وہ جو اونچی اونچی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے, بنی امیہ کے وی وی آئی پی تھے,
ان کو فوجوں نے چن چن کے قتل کیا اور اس طریقے سے بنی امیہ کا چراغ بجھ گیا. بنی عباس نے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا. اگر یہ سچے ہوتے تو حسین کے بعد علی ابن حسین کو آواز دیتے. علی ابن حسین آئے, آواز آتی تو ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے بیٹے کو بلاؤ, محمد باقر کو بلاؤ, کہ محمد باقر بھی شہید کر دیے گئے. تو ان کے بعد آواز آتی کہ امام جعفر صادق کو بلاؤ. جعفر صادق تو زندہ ہیں, جعفر صادق تو موجود ہیں, تو حکومت جعفر صادق کے حوالے کرنا پڑتی. ادھر گئی نہیں کہ حکومت جعفر صادق تک آئے. حسین کے بعد علی اکبر اور علی اصغر کا نام لے کر کے اپنی حکومت کو نام حسین کو پر مستحکم کیا گیا. یہ ہے عزیزان گرامی. ورنہ آل محمد تو وہ ہیں جن کو حکومت کی لالچ نہیں ہے, ان کو حکومت کی تمنا نہیں ہے. اگر حکومت کی لالچ اور تمنا ہوتی تو رسول کے سامنے جبرائیل آئے تھے, ایک خان میں 2 چیزیں لیے ہوئے کہ اللہ نے بات تحفہ درود و سلام کے کہا ہے کہ 2 میں سے ایک چیز لے لیجئے, یا حکومت لے لیجئے پوری دنیا کی بلا شرکت غیرے, یا میری بندگی لے لیجئے, عبدیت لے لیجئے. حضور سرور کائنات نے جبرائیل سے کہا جبرائیل حکومت لے جاؤ, حکومت ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں عبدیت پر ناز ہے, فخر ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ نماز میں رسالت محمد سے پہلے عبدیت محمد کا ذکر کرتے ہیں. رسول نے حکومت واپس کر دی, اللہ نے بھیجی. مولا علی کے در پر حکومت آئی. تیسری منزل پر علی نے ٹھوکر ماری کہ ہمیں خلافت نہیں چاہیے, حکومت نہیں چاہیے. اپنی شرط سے سامنے رکھی, آئے گی حکومت, واپس چلی گئی. چوتھی منزل پر دنیا پھر آئی تو علی نے اپنی شرطوں کو اوپر بیعت ہوئی, اپنی شرطیں رکھی, تب امت مسلمہ نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی. ورنہ علی کو حکومت کی لالچ آرزو و تمنا نہیں ہے, اس لیے کہ علی تو اس شہنشاہ کا نام ہے کہ وہ انگوٹھی رائے خدا میں خیرات کرتا ہے جس کو پہن کے سلیمان حکومت کرتے تھے. صلوات بھیجے محمد. اور پھر عزیزان گرامی, اس کے بعد ہمارے 8ویں امام جن کی مجلس میں آپ موجود ہیں, ان کو حکومت کی دعوت دی گئی کہ ہم آپ کو ولی عہد بناتے ہیں, ہمارے بعد یہ حکومت آپ کی ہے, اقتدار آپ کا ہے. امام نے انکار کیا, کہ تیری حکومت مجھ تک پہنچنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ تیری عمر زیادہ ہے, میری عمر کم ہے, تیری یہ حکومت مجھ تک پہنچے گی نہیں. مگر چونکہ حکومت کا اصرار تھا کہ آئیے ہم آپ کو حکومت دیں گے, ہم آپ کو ولی عہد بنائیں گے, ہمارے بعد حکومت آپ کی ہے, اقتدار آپ کا ہے, تخت پر آپ بیٹھیے گا, حکومت آپ کے اقتدار میں ہوگی. اگر امام علی رضا علیہ السلام اس کو قبول نہ کرتے تو یقین مانیے مورخ یہ لکھتا کہ ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا, ستم ہوتا رہا, ان کو قید خانوں میں قید کیا جاتا رہا. لیکن جب کسی نے ان کو حکومت آفر کی, حکومت پیش کی, ولی عہدی پیش کی, تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ امام نے حکومت منظور کر کے, ولی عہدی قبول کر کے ظالم کے منہ پر ایسا تماچا مارا, خدا کی قسم ایسا تماچا لگایا کہ آج تک جس کا اثر ظاہر ہو رہا.
مگر دیکھیے حکومت کا معاملہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ دنیا کے اختیار میں کچھ ہے نہیں، دنیا والوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کے مالک کے اللہ کے اختیار میں۔ اگر ماموں رشید ان کو دے دیتا زہر نہ دیتا، شہید نہ کرتا تو ٹھیک ہے، کچھ دن امام حکومت کرتے، ان کی حکومت ہوتی، ان کا سکہ چلتا، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے، عمر آتی ہے۔ لیکن کیا کہنا عزیزان گرامی، ہزاروں درود لاکھوں سلام امام علی رضا علیہ السلام پر، کہ حکومت نے چاہا کہ ہم ان کو بلائیں تو اس واسطے کہ ہم آپ کو ولی عہد بنائیں گے، ہم آپ کو حکومت دیں گے، اور اس کے بعد بلا کے ان کو قتل کر دیں۔ شاید قدرت نے کہا ہو کہ حکومت دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، حکومت دینا میرے اختیار میں ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو آج آپ دیکھ لیجئے، ماموں رشید کا پتہ نہیں ہے، ہارون رشید کا پتہ نہیں ہے، امام رضا کی کل بھی حکومت تھی، آج بھی حکومت ہے۔ جو سکہ چل رہا ہے وہ امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ ایران میں جو حکومت ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی حکومت ہے۔ آپ جانتے ہیں، زیادہ وضاحت سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جنگ کے زمانے میں جب جنگ ہو رہی تھی ایران میں اور حکومت کو پیسے کی ضرورت ہوئی، حکومت کا خزانہ خالی ہو رہا تھا، تو اس وقت آستانہ قدس رضوی نے حکومت کو پیسہ دیا تھا۔ جو ظاہری دنیاوی جو حکومت ہے، اس کو جو دولت دی، اس کو پیسہ دیا، تو امام رضا علیہ السلام کے دربار سے پیسہ ملا، ان کی حکومت ہے۔ آج بھی نماز کے بعد ان کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس۔ عزیزان گرامی، وہ ہمارے امام مثل حسین امام رضا نے مدینہ چھوڑا، جیسے حسین نے مدینہ چھوڑا کہ نانا کی قبر پر آئے، بقی میں ماں کے مزار پر آئے، ویسے ہی تاریخ میں ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام اس طریقے سے رخصت ہوئے کہ قبر رسول پر آئے، آگے بہت دیر آنسو بہاتے رہے، بہت دیر گریہ کرتے رہے، بہت دیر بیان کرتے رہے، فرمایا یا جدہ میں رخصت ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، آپ کی امت مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہی ہے، یا جدہ میں جا رہا ہوں۔ بقی میں آئے، قبر معصومہ سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ مکے آئے۔ حسین بھی مدینے سے چل کے مکے آئے تھے، حسین نے بھی مکے میں آگے قیام کیا تھا، امام رضا غریب علیہ السلام بھی مدینے سے چل کے مکے آئے، اور مکے میں امام رضا علیہ السلام نے قیام کیا، رکے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور کعبے کا طواف کر کے راوی لکھتا ہے کہ امام نے بہت گریہ فرمایا، بہت آنسو بہائے، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میں اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر پاؤں، مجھے یقین ہے۔ امام چلے، مدینے سے چلے، مکے آئے، مکے سے چلے
تو امام کی سواری ایران کی سرزمین پر ہے، اور پھر وہ نیشاپور اور راستے کی منزلیں تھیں۔ عزیزوں، خدا لعنت کرے ان ظالموں پر، خدا لعنت کرے بنی عباس پر کہ جنہوں نے ہمارے اماموں کو شہید، پہلے امام سے لے کے 5ویں امام تک ان کا خون بنی امیہ کے دامن پر ہے، اور 6 امام سے لے کے 11ویں امام تک ان کا خون بنی عباس کے دامن پر ہے۔ ہمارے 8ویں امام بڑے مظلوم، بڑے غریب، وطن سے دور، پردیسی، ہاں وہ بے کس و مظلوم جو ظاہری طور کے اوپر تو ولی عہد ہے، مگر جس جگہ سوتا ہے وہاں کنکر پڑے ہوئے ہیں، کنکروں پر ایک چادر بچھی ہوئی ہے۔ اگر رات میں عبادت الہی کے بعد اگر تھوڑی دیر کوئی آرام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہیں کے اوپر آ کر کے لیٹ جاتے ہیں۔ وہ نرم بستر کا بھی استعمال نہیں کیا، عمدہ لباس کا بھی استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ اگر ظاہری طور پر جسم پر ایک بہترین لباس ہے، کچھ حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اندر جو لباس پہنے میں ہے وہ لباس وہی لباس ہے جیسا لباس رسول اللہ پہنتے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا، فرزند رسول آپ یہ بہترین قیمتی لباس پہنے میں ہیں، کیا یہی آپ کے جد بھی پہنتے تھے؟ ایسے ہی لباس قیمتی رسول اللہ جیبدن دھوتے فرماتے تھے، ایسے ہی قیمتی لباس مولا علی پہنتے تھے۔ ایسا تو لباس کبھی نہ رسول نے پہنا، نہ علی نے پہنا، نہ آپ کے گھر میں کسی بزرگ نے پہنا جیسا عمدہ اور قیمتی لباس آپ پہنے ہوئے۔ وہ شخص جو امام کے سامنے آیا اور اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا، وہ ظاہری طور پر موٹا لباس پہنے ہوئے تھا، امام ظاہری طور پر قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ ولی عہد ہیں، یہ ولی عہد ہیں، یہ قیمتی لباس ظاہری طور پر پہنے میں ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے اپنے عبا کا دامن چاک کیا، بٹن کھولے، اور اس کے بعد بٹن کھول کے دکھایا کہ دیکھ یہ جو قیمتی لباس ہے یہ ظاہری طور پر ہے، مگر جسم کے اوپر اندر جو کرتا پہنے میں ہوں وہ میرے نفس کے واسطے ہے، وہ وہی ہے جو محمد پہنتے تھے، جو علی پہنتے تھے، وہی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سوال کرنے والے کو قریب بلایا کہ اس کے بٹن کو چاک کیا، دیکھا کہ وہ اندر قیمتی لباس پہنے ہوئے ہے، باہر موٹا لباس پہنے ہوئے ہے، کہا یہ موٹا لباس تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے پہنے ہوئے ہے، اندر قیمتی لباس اپنے نفس کے واسطے پہنے ہوئے ہے۔ یہیں سے امام نے بتا دیا کہ دیکھو یہ لوگ دنیا کو کس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، کیسے فریب و دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے 8ویں امام امام رضا ہے، آج انہی کی شہادت کی رات، آج انہی کا ماتم ہے، تابوت سجا ہوا ہے، آپ زیارت کریں گے مجلس کے بعد تابوت کی، اور پھر یہ بڑی قدیم مجلس ہے عزیزوں میں سزا خانی کی، بڑی قدیم مجلس، اس لیے کہ تاریخ میں ہمیں بھائی بہنوں کی محبتیں بھی نظر آتی ہیں، قرآن بھی ہم کو بھائی بہنوں کی محبتیں اکثر بیان کرتا ہے۔ جناب موسیٰ اور ان کی بہن، ان کی محبت بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ بھائی کی محبت میں، بھائی کے دریا میں جاتے ہوئے صندوق، بہتے ہوئے صندوق کے ساتھ ساتھ بہن جا رہی ہے اور فرعون کے محل تک کے پہنچ گئی۔ ہمیں تاریخ بھائی و بہن کی محبت سناتی ہے
کہ بہن بھائی کی محبت میں بھائی کے ساتھ ساتھ مدینے سے چلتی ہے، کربلا آتی ہے، کربلا میں بھائی شہید ہوتا ہے تو اس کے مقصد کی تکمیل کے واسطے ایک ایک جگہ راستے میں منزل خطبہ دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی، اور پھر تاریخ ایک اور بہن کا واقعہ ہمیں سناتی ہے کہ وقت گزر گیا تھا، کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ اس بہن نے اپنے بھائی کی زیارت نہیں کی تھی۔ اپنے بھائی کی زیارت کے اشتیاق میں بہن چلی، مدینے سے چلی کہ چل کے اپنے بھائی سے ملاقات کرے۔ مدینے سے چلتی ہوئی بھائی سے محبت کے اشتیاق میں کہ بھائی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ایران پہنچی، اور وہ شہر جسے آپ قوم مقدس کہتے ہیں، اس میں جب وہ بہن پہنچی تو دیکھا پورا شہر سیاہ پوش ہے، ہر طرف سیاہ پرچم لہرا رہے ہیں، لوگ کالے کپڑے پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو بیوی نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا ہے یہ سیاہ پوشی کیوں ہے؟ کون مر گیا ہے جس کے غم میں تم لوگ سیاہ پوش ہو؟ کہ ایک مرتبہ قوم کی عورتیں سیاہ لباس پہنے ہوئے بی بی کی خدمت میں آنے لگیں، کہا بی بی ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، ہم آپ کو تعزیت دینے آئے ہیں، آپ کے بھائی امام رضا شہید کر دیے گئے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ہم انہی کے غم میں سوگوار ہیں، ہم انہی کے غم میں سیاہ پوش ہیں۔ میں کہوں گا بی بی آپ کے بھائی کو ضرور قتل کیا گیا، آپ کے بھائی کو ضرور شہید کیا گیا، مگر بی بی آپ کو تعزیت دینے کے لیے جب عورتیں آئیں تو سیاہ پوش تھی، شہر میں سیاہ پوشی تھی، مگر اس بہن کی خبر لیجئے، جب وہ چل رہی ہے، شام میں آ رہی ہے تو آئینہ بندی ہو رہی ہے، دربار سجایا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام نے وصیتیں کی، ابو سلط حروی اس سے وصیت کی کہ ابو سلط مجھے فلاں جگہ دفن کرنا، مامون چاہے گا مجھے یہاں دفن کرے، اس طریقے سے کہ میرا سرہانہ اور ہارون کا پیتی، ایسا نہیں ہوگا، مجھے وہاں قبر میری بنے گی اس طرح سے کہ میرا پائتی ہوگا، اس کا سرہانہ ہوگا، قبر تیار ملے گی، پانی بھر جائے گا، اس میں مچھلیاں پیدا ہوں گی، ایک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے گی، پانی خشک ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے دفن کرنا، جلدی نہ کر۔ امام نے ابو سلط سے وصیت کی۔ ہمارے نوے امام کم سن تھے، عظیم و معصوم کو معصومی غسل کر دیتا ہے، معصوم ہی کفن پہناتا ہے، معصوم ہی دفن کرتا ہے۔ ہمارے نوے امام محمد تقی علیہ السلام باعجاز مدینے سے آئے، آگے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد اپنے بابا کی میت کو قبر میں اتارا۔ میں کہوں گا امام محمد تقی، بے شک آپ کے بابا شہید ہوئے، مگر آپ نے غسل تو دے دیا، کفن تو پہنا دیا، مگر اے امام ذرا کربلا میں آئیے، 3 دن سے مسافر کا لاشا پڑا ہوا ہے، ایک بیٹا آیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، غسل نہیں دے سکتا، کفن نہیں پہنا سکتا، ایک جگہ سے خاک ہٹائی، قبر تیار ملی، قبر کے سرانے سے 2 ہاتھ محمد کے ہاتھوں سے مشابہ نکلے، قبر کے پیتی سے 2 ہاتھ ہمالی کے ہاتھوں سے مشابہ نکلے، آواز آئی میرے بیٹے کو مجھے دے دو، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا اس عالم میں آ رہا ہے کہ آپ کی امت نے اس کے ساتھ وفا نہ کی، اس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شروع کر دو بھیا. دل سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا آئیں گے. دل سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا اسی امید کا زندہ ہے چچا آئیں گے. دل سکینہ یہ کہتا ہے چچا آئیں گے. لے گئے میرا مشفیزہ لے گئے مجھ کو صدا دے کے. میرا مشفیزہ لے گئے مجھ کو صدا دے کے. میرا مشفیزہ لے گئے صدا دے کے. میرا مشکیزہ اس لیے مجھ کو بھروسہ ہے چچا آئیں گے. سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا آئیں گے. سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا آئیں گے. سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا آئیں گے. جس محبت بھرے لہجے میں کیا ہے وعدہ. جس محبت کیا ہے وعدہ. جس محبت بھرے لہجے میں کیا ہے وعدہ. جس محبت بھرے لہجے میں کیا ہے وعدہ. اس محبت کا تقاضا ہے چچا آئیں گے. سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا آئیں گے. میں نہ رہ پاؤں گی زندگی بچھڑ کر ان سے. میں نہ رہ پاؤں گی بچھڑ کر ان سے. میں نہ رہ پاؤں گی زندگی بچھڑ کر ان سے. میں نہ رہ پاؤں گی بچھڑ کر ان سے. ان کا دل بھی کہاں لگتا ہے چچا آئیں گے. سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا آئیں گے. شام سے پہلے گزر لوٹ کے آ جاتے
صلی علی محمد و آل محمد